زمین کے بادل لاسٹ پارٹ۔ فریدی بھی نظر آیا، وہ خود بھی کھڑا نہیں رہ سکا تھا، اور اب تو یہ حالت تھی کہ صرف آنکھیں کھلی تھی اور سب کچھ دیکھ بھی سکتی تھی، لیکن جسم جنبش کرنے کی صلاحیت سے جیسے محروم ہو گیا تھا۔ سبھی لیٹ گئے تھے۔ تبھی ہال کی چھت میں ایک طویل و عریض خلا نمودار ہوئی، جس سے وادی پہ چھایا ہوا سفید بادل کا صاف ٹکڑا نظر آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ تیز قسم کی بو ہلکی ہوتی گئی، پھر غائب ہو گئی، مگر ان کی وہی کیفیت تھی۔ بو کے غائب ہوتے ہی وہ 8 آدمی ہال میں آ گئے۔ بولو دوستوں، اب کیا حال ہے؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ ایسے ہی 4 منازل سے گزرنے کے بعد تم ہمارے لیے کارآمد ہو جاؤ گے۔ تمہارے دلوں میں کبھی بغاوت کا خیال نہ آ سکے گا۔ تم زیرو لینڈ کے لیے جان تک دے دو گے، لیکن خوشی سے جان دو گے، تمہیں کوئی مجبور نہیں کرے گا۔ اچانک عمران نے فریدی کو ان پہ چھلانگ لگاتے دیکھا۔ وہ کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کیا چل رہے تھے، معلوم ہو رہا تھا جیسے بجلیاں کون رہی ہوں۔ وہ 8 اس غیر متوقع حملے سے بوکھلا گئے، لیکن اچانک ان تینوں آدمیوں میں سے ایک نے ریوالور نکال لیا جو انہیں یہاں تک لائے تھے، اور پھر فائر جھونک مارا۔ عمران نے فریدی کو گرتے دیکھا اور اس کے حلق سے ایک بے تحاشا قسم کی چیخ نکلی۔ دیکھو! ایک آدمی چلایا، اور وہی آدمی فریدی کی طرف جھپٹا جس نے اس پر فائر کیا تھا۔ عمران پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس کی حالت بالکل کسی ایسے شکاری کتے کی تھی جسے زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہو، اور وہ اپنے آزاد ساتھیوں کو شکار کھیلتے دیکھ کے بے چین ہو۔ فائر کرنے والا جھک کر فریدی کو دیکھ رہا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کے حلق سے کڑی سی چیخ نکلی، کیونکہ وہ زمین سے کئی گز اونچا اچھل گیا تھا، اور پھر زمین پہ دوبارہ پہنچنے سے پہلے اسے ملک الموت نے جا لیا۔ اسی کے ریوالور کی گولی اسی کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی، اور ریوالور اب فریدی کے ہاتھ میں تھا۔ عمران کے ہونٹوں پہ شریر سے مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے یہ کارنامہ خود اسی کا ہو۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، فریدی بقیہ 7 آدمیوں کو کور کرتا ہوا بولا، لیکن جواب میں بیک وقت 2 فائر ہوئے۔ شیشے کی دیوار میں سوراخ ہو گئے۔ فریدی کو بچنے کے لیے زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑی، کیونکہ ان لوگوں کی بدحواسی کی وجہ سے نشانہ خطا ہو گیا تھا۔ لیکن فریدی نے جوابی فائر نہیں کیا تھا۔